السلام علیکم۔ یوٹیوب میں سلمان حیدر آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے سن 2020 کے لیے، اس پر باقی بڑی لے دے ہو رہی ہے۔ روایت سے ہٹ کے یہ ٹاپک میں نے چنا اس پر بات کرنے کے لیے کہ اس میں کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی انفارمیشن کوئی خاص نہیں ہے، لیکن ہاں میں نے کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں ہم بینگ اے مسلمان اپنے غریبان میں جھانکنے کی کوشش کریں۔ اس چیز سے قطع نظر کہ اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے کہ یہ 2019-20 کا ڈیٹا ہے اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا کہہ رہی ہے، حکومت کیا کہہ رہی ہے کہ 2018-17 کا ڈیٹا ہے، میں اس چیز سے بالکل قطع نظر بات کر رہا ہوں۔ یہ کوئی بڑی بات ہے کہ 2017 میں پاکستان 180 ممالکوں میں کرپٹ ترین ممالک میں 170ویں نمبر پر تھا۔ یہ کوئی بڑی بات ہے، اور آج 2020 میں پاکستان کرپٹ ترین ممالک کی لسٹ میں 180 میں سے نیچے سے پاکستان 124ویں نمبر پر ہے۔ وہ قلبی تف کا عالم تھا، قابل لعنت تھا، قابل تکلیف، قابل اذیت، قابل رلا دینے والی چیز تھی، اور آج بھی قابل اذیت، قابل تکلیف اور قابل رلا دینے والی چیز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ بغل نہ بجائے۔ اچھا، جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی، میں بس بہت تکلیف میں تھا، سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے یہ چیز شیئر کروں۔ میں تھوڑی سی بات کروں کہ ابھی تک پروردگار نے بہت سی قوموں پہ عذاب لے کے آئے۔ 1,24,000 پیغمبر آئے دنیا میں، اور کئی شریعتیں آئیں، کتابیں بھی آئیں۔ اللہ نے بہت سی قوموں پر عذاب بھی ڈالے۔ جس طرح قرآن میں نے ترجمہ و تفسیر سے پڑھا ہے، کسی قوم کے اوپر بھی عذاب نہ اللہ نے اس وقت کی کتاب نہ پڑھنے پر نہیں دیا۔ اللہ نے اپنے اوپر کیے گئے شرک کی بنا پر عذاب نہیں دیا۔ اللہ نے جسے کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی آسمانی صحیفے پر عمل نہ کرنے والے کو عذاب نہیں دیا۔ عذاب ہمیشہ سے جب بھی آئے کرپٹ معاشرے پہ آیا ہے۔ اس کرپشن کی قسم کون سی ہو سکتی ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ اللہ نے جب بھی عذاب دیا حقوق العباد کے حوالے سے دیا ہے، حقوق اللہ کے حوالے سے اللہ نے کبھی بھی کسی قوم پر عذاب نہیں دیا۔ اگر دیا ہے تو مجھے پلیز کامنٹس میں آگاہ کر دیں تاکہ میری تکلیف کسی حد تک دور ہو سکے۔ جتنا مجھے سمجھ آئی، مجھے ایسا لگا کہ اللہ نے عذاب ہمیشہ حقوق العباد کے اوپر دیا ہے۔ جو قومیں حقوق العباد پورا نہیں کرتی، جو قومیں ناپ تول میں کمی کرتی ہیں، ان پر عذاب، جو قومیں جھوٹ بولتی ہیں، بہتان تراشی کرتی ہیں، ان پر الزام، ان پر عذاب، جو قومیں کسی مظلوم، چاہے کوئی اونٹنی کیوں نہ ہو، جانور ہی کیوں نہ ہو، اس پر ظلم کرتی ہیں، اس پر عذاب۔ یعنی پروردگار نے ہمیشہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ جو چیز ہے اس پر عذاب دی ہے۔ تو مجھے یہ جاننے میں کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے اس پر کوئی آواز کبھی بلند کی تھی، اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں بھی پاسبل آپ کا انٹرسٹ اس پہ نہ ہو، لیکن مجھے ایسا لگا کہ مجھے اس پر ایک ویڈیو بنا کے ہواؤں میں بھیج دینی چاہیے، تاکہ کبھی نہ کبھی میرے نام میں یہ چیز ہو کہ میں نے یہ چیز اس پر آواز بلند کی تھی۔ ہم اس پہ بغلے بجا رہے کہ پہلے 170ویں نمبر پہ کرپٹ تھے، اب 121ویں نمبر پر کرپٹ ہے۔ یہ طے ہے کہ مذاہب الہی کے متمل ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، مجھے ایسا لگا، اور اس میں 4 8 10 بندے ہی ہوتے ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے، رگڑی پوری قوم جاتی ہے۔ یہ ایسا ہوا ہے۔ سوالے کی اونٹنی کا واقعہ آپ سب کو پتا ہے، میں اس مذہبی ڈیٹیل میں اتنا جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن میں وہ کہہ رہا ہوں جو مجھے فیل ہوا میں نے آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ اچھا، مزے کی بات بتاؤں آپ کو، نعرے ہم بہت مارتے ہیں کہ ہم پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر مر مٹنے کو تیار ہیں، ہم ان کی تمام باتوں پہ عمل کریں گے، اور ان کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے۔ میں تھوڑا الفاظ کا چناؤ تھوڑا بہتر کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن ہیں ہم کرپٹ۔ تو ناموس رسالت کا علم بلند کرنا کتنا ہپوکریٹک وے میں چیز ہے۔ یہ صرف اس ملک کی بات نہیں کر رہا، چلیے بات تو میں اپنے ملک سے آغاز کر لیتا ہوں نا۔ 180 ممالک میں پاکستان 121ویں نمبر پر ہے، کرپٹ ترین اوپر سے۔ اچھا، اور مزے کی بات بتاؤں، دنیا کے 4 ٹاپ ترین، پہلے 1 2 3 4 4 کرپٹ ترین ملک بتاؤں کون سے ہیں؟ مسلم ملک ہیں، جہاں رشوت، جہاں وہ اس
قرآنی صحیفے پر کا پرچار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر دستخط رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے علم کے پرچار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، چغلی کرنے والے بڑے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، سود لینے اور دینے والا دونوں اس کاروبار سے متعلق لوگ پہ عذاب بہت زبردست آئے گا، جب بدکاری بہت بڑے عذاب کا نام ہے۔ میں ان 4 ممالک کے بعد بتاؤں کون ہے، وہ ٹاپ کے پہلے 4 دنیا میں 180 ممالک میں کرپٹ 3 ملک میں، ایک جنوبی سوڈان ہے، دوسرا صومالیہ ہے، تیسرا یمن ہے، چوتھا شام ہے۔ دنیا کے ٹاپ 4 کرپٹ ترین ملک جو ہیں اس میں چاروں کے چاروں مسلمان ہیں، مسلمان کنٹریز ہیں۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور دنیا کے 4 جو ٹاپ ترین ممالک ہیں نا، جہاں کرپشن 0 لیول کو ٹچ کر رہی ہے، وہ کافر معاشرہ ہے، جس کو ہم کافر کہتے ہیں۔ وہ معاشرہ ہے جہاں شراب پی لے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں چرچ جائیں نہ جائیں کوئی ایشو نہیں ہے۔ وہ فن لینڈ ہو سکتا ہے، وہ آئرلینڈ ہو سکتا ہے، وہ نیوزی لینڈ ہو سکتا ہے، کوئی مسلم ملک نہیں ہے اس میں جو ٹاپ کے ملک ہیں۔ بلکہ ٹاپ پہلے 20 ممالک میں کسی مسلم ملک کا نام نہیں ہے۔ یہ باتیں تو آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوں گی۔ پہلے 20 ممالک میں کوئی مسلم ملک کا نام نہیں ہے، اور 21واں ملک مسلمان ملک ہے، وہ ہے UAE، متحدہ عرب امارات، کیونکہ وہ ایک لبرل ماڈریٹ اسلامی تشخص کو رکھتا ہے۔ ادھر ہر چیز حلال ہے بغیر پردے میں، ہر برا کام حلال ہے لیکن پردے میں۔ وہاں ایمانداری پوری ہے، وہاں کوئی رشوت نہیں دے سکتا تو 21ویں نمبر پر ہے۔ وہاں کرپشن نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی جہاں کرپشن معاشرہ ہمارا تھا، جہاں ہمیں جو تعلیمات ملی تھی اس میں اس کی سزا سخت سے سخت ہے، اور ہم کرپٹ ترین ہیں۔ اچھا، اور وجہ کی بات بتاؤں آپ کو، کہنے والے بتاؤں کیا کہتے ہیں؟ میں نے جب پڑھا یہ سارا تو اس میں کہتے ہیں کہ معیشت جب پھیلتی ہے تو کرپشن بڑھتی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی جب پل بڑھیں گے تو کمیشن بھی بڑھے گا، کمیشن ہوگا تو پھر مٹیریل کے اندر بھی بڑھے گا، جب سڑکیں بنیں گی تو کرپشن بڑھے گا، جب صنعت ترقی کرے گی تو کرپشن بڑھے گی۔ یہ میتھ ہے ہماری۔ میں آپ کو مزے کی بات بتا رہا ہوں، میں نے اپنے پاکستان کے سیاستدانوں سے منہ سے سنا ہے کہ جب معیشت کا پھیلاؤ بہت زیادہ بڑھتا ہے نا، امپورٹ ایکسپورٹ بڑھتی ہے، تو کرپشن بھی بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے، اور ہم اس چیز پہ ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم پچھلی حکومتوں کا جو بیگیج ہے اس کو لے کے آئے، اس لیے 121ویں نمبر پر ہے۔ یہ تو حکومت آئی کرپشن فری معاشرے کے لیے، یہ تو آئی کرپشن کے خلاف جہاد کے نام پر ہے۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور 117ویں نمبر پہ اگر نون لیگ کی حکومت ہے تو وہ خوش ہے؟ خدا کا واسطہ ہے، آپ کرپٹ ہیں، اتنی سی بات ہے، آپ کرپٹ ہیں، اس کو ماننا ہے بس۔ اور جب بھی آپ پیغمبر کے احکامات اور پروردگار کے احکامات پر عمل درآمد کا آپ جب نعرہ بلند کرتے ہیں نا، جب سڑکوں پہ جاتے ہیں، کوئی سگنل توڑتے ہیں، کوئی ATM کی مشین توڑتے ہیں، کوئی بینک کی دیوار توڑتے ہیں، پارکنگ پہ کھڑی موٹر سائیکل اور گاڑیاں جب توڑتے ہیں نا، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا، آپ کرپٹ آدمی ہیں، آپ کرپٹ ملک ہیں، آپ کرپٹ ملک ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ وہ پٹواری نے کیا کہا ہے، اور دوسرا کس کو کہتے ہیں، ایک پٹواری ہوتا ہے اور دوسرا اس کو کہتے ہیں پٹواری ہو گیا، اور ایک پتہ نہیں کھلاڑی ہو گیا یا یوتھیا ہو گیا، اس نے یہ کہا نہیں آپ کرپٹ ہیں بھائی، یہ ریئلسٹک اپروچ ہے، اس کو سمجھیں۔ اگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کوئی غلط ٹریک پہ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، ایسے کچھ ایسا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے، تو پلیز مجھے کامنٹس میں ضرور آگاہ کریں، آپ میری تصحیح کر دیں، مجھے سمجھا دیں کہ اللہ نے عذاب کن قوموں پہ دیا ہے؟ کرپٹ قوموں پہ دیا ہے۔ جیسا رزق کی 313 اقسام ہے، جیسا کرپشن کی بہت اقسام ہے۔ تو ہم عذاب کے بالکل دہانے پہ کھڑے ہیں، اللہ نے بس موقع کا بٹن دیکھنا ہے، وہ کون سا موقع ہے۔ کرپشن پہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بالکل قریب کھڑے ہیں۔ ایسے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی میرا خیال ہے یہ مہر بھی سخت ہو گئی ہے۔ اور مزے کی بات اخلاقی گراوٹ کا عالم یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں او ہو، پہلے تو ہم 117 تھے نا، اب 121ویں پہ ہوئے ہیں۔
4 درجے بڑھ گئی ہے. پچھلی حکومت بہت بہتر تھی. حکومتوں کا معاملہ نہیں ہے جی. جب موٹر وے بنتی تھی تو پھر کرپشن بھی ہوگی, رشوت ستانی بھی ہوگی, اور مذہب میں ہمارے رشوت لینے اور دینے والا دونوں جان بھی ہے. مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. میرا دل کیا کہ میں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں. بہرحال مجھے یہ پتہ چل گیا کہ ہم ہیں کرپٹ, چاہے کچھ بھی ہو. اجازت دیجیے, خدا حافظ.